وہ بات ممکن نہیں ہو سکی. اور چونکہ وہ ممکن نہیں ہو سکی اور خطے کی جو صورتحال ہے افغانستان میں جو چیزیں ہونے والی ہیں جن میں پاکستان کا ایک خاص کردار ہے, اس کے علاوہ دنیا کی ایک بہت گہری توجہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں ان کی طرف بھی ہے, تو اس میں پھر مودی صاحب جو ہے وہ دباؤ میں بھی آئے ہیں. لیکن میں یہ ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ مودی صاحب جو ہے وہ صرف دنیا کے دباؤ کی وجہ سے نہیں آئے ہیں, ان کو خود بھی یہ احساس ہوا ہے کہ یہ پالیسی نہیں, تو اس میں انہوں نے, اور یہ دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ, ڈاکٹر رفعت حسین بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اور ڈاکٹر رفعت حسین دونوں ہی آج سارا دن جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے رہے ہیں, میں اپنے چینل پہ اور وہ مختلف چینلز پہ, کہ اس کو کوریوگراف کس نے کیا ہے. یہ جو کوریوگرافنگ کا جو معاملہ ہے نا یہ بہت اہم ہے وکاس, بیکاز اس میں جو پہلے جب ان کی تقریب حلف برداری ہوئی تھی جس میں پرائم منسٹر نواز شریف کو بلایا گیا تھا, اس وقت میں نے اس کی مخالفت کی تھی ان کے ذاتی طور پہ جانے کی, اور اس وقت بھی میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس کو کوریوگراف مودی صاحب کر رہے ہیں, اور جب آپ کوریوگراف کرتے ہیں کسی چیز کو تو انیشیٹو جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اچھا. اور اسینشلی بین الریاسی تعلقات میں سفارتی جو پیچیدگیاں ہیں ان میں انیشیٹو جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اس کا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو اب اس میں دیکھنا یہ, ان دا کورس آف دس پروگرام اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ گلاس جو ہے یہ آدھا بھرا ہوا ہے یا یہ آدھا خالی ہے, کہ اس کو کوریوگراف کس نے کیا ہے, اور اس کو ہم جو ہے وہ کیا یہ دونوں طرف سے یہ ایک بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, جو بی سی این کی جو میں نے بات کی بیک چینل نیگوسیشنز کی, یا یہ کہ یہ یکایک یہ معاملہ ہوا ہے. ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ یکایک نہیں ہوتے, اس کے پیچھے جو ہے بیکاز یہ ایک زیر آب یہ چیز ہے, اور اس میں there was a small coterie on both sides جس کو یہ پتا تھا کہ یہ چیز ہوگی. یہ نہیں ہوا کہ کابل سے اڑنے سے پہلے اچانک جو ہے وہ مودی صاحب کو یہ خیال آیا کہ انہوں نے پاکستان میں ایک پٹ سٹاپ کرنا ہے, جس طرح بغیر بتائے مہمان آ جائے. ہوتا نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے خفیہ جو سفارتی جو معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس بے شمار مثالیں, مطلب امریکہ کا چائنا کی طرف جانا جس کے اندر ایکچولی ہم نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا جب کسنجر صاحب آئے تھے. اس کے علاوہ یو ایس اور کیوبا کی جو بیک چینل نیگوسیشنز تھی اور سیکرٹ نیگوسیشنز تھی, یو ایس اور چائنا کی تو میں نے بات کر دی, یو ایس اور ایران کی جو بیک چینل نیگوسیشنز تھی اور خفیہ جو مذاکرات تھے, جو ناردرن آئرلینڈ میں جو پیس کے حوالے سے جو ہوئے, تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے. اس کے مختلف جو ہے وہ آپ کو مثالیں مل جائیں گی دنیا میں مختلف علاقوں میں کہ جہاں پہ یہ بیک چینل نیگوسیشنز جو ہیں وہ ہوئی, کیونکہ فرنٹ چینل نیگوسیشنز میں اس بات کا خیال تھا کہ شاید جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے. ڈاکٹر رفعت حسین آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نیوکلیئر اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی ان کا بہت کام ہے. پگ واش کانفرنسز آن سائنس اینڈ ورلڈ افیئرز, ان کا یہ تھا کہ جو سرد جنگ کے زمانے میں روس اور امریکہ کی طرف وہ چیزیں جو کہ پبلکلی بیان نہیں کی جا سکتی تھی, دے یوز ٹو وسپر into each other's ears پگ واش کے پلیٹ فارم سے. ون آف دا ریزنس کہ جس میں سر جو راٹ پلیٹ اور پگ واش کو ایک جوائنٹ جو ہے وہ نوبیل پرائز بھی ملا آن پیس. تو یہ بنیادی طور پہ جو اس وقت جو آپ کا سوال تھا, آگے ہم بڑھتے ہیں تو اس کے اندر اور بھی پیچیدگیاں آ جائیں گی, لیکن یہ بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ چیز ہے کہ جس میں خفیہ مذاکرات جو ہیں, جو کہ جس کا آپ نے بینکاک میں بھی دیکھا کہ وہ اس ساری ملاقات کے بعد جو ہے وہ پتا چلا کہ کیا ہو رہا ہے. اس دفعہ بھی کوائٹ اپارٹ فرام واٹ دا پنڈتس آر سیئنگ, فرینکلی کسی کو بھی نہیں پتا تھا بشمول میرے کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے, لیکن اس کا جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ بیک چینل جو ہے وہ چیزیں ورک آؤٹ کی گئی تھی. جی, ویری انٹرسٹنگ پوائنٹس, اور آپ سے یہ بھی آگے چل کر پوچھیں گے کہ جو خاموشی سے چیزیں کرنے کا ٹرینڈ زور پکڑ رہا ہے پاکستان اور بھارت میں, اس کا کیا فائدہ ہے. لیکن ڈاکٹر رفعت حسین کو آئی وانٹ ٹو انکلوڈ ان دا کانورسیشن. آپ نے اعجاز صاحب کی بات بھی سنی, اور اسکیپٹکس بھی موجود ہیں جو گلاس کو آدھا خالی دیکھنا چاہتے ہیں, جیسا کہ اعجاز صاحب نے پوائنٹ کیا. لیکن آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ پرائر ٹو کمنگ ان ٹو پاور یہ کہا جاتا تھا, اور ہم نے دیکھا بھی کہ نریندر مودی صاحب نے پاکستان بیشنگ کو اپنے الیکشن کیمپیننگ میں استعمال کیا, اور ظاہر ہے کہ ان کو فائدہ بھی ہوا, ہی از دا پرائم منسٹر ناؤ. لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال
خیال میں انہیں یہ احساس, جیسا کہ اعجاز صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, انہیں یہ احساس کیوں ہوا, کیا کسی نے دلایا, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب the power that India is playing in this region and in the wider world اپنے اس امیج کو صاف کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے لیے مودی صاحب پھر پاکستان کو استعمال کر رہے ہیں؟ جی شکریہ بہت بہت وکاس. میرے خیال میں یہ تو بڑی لمبی بحث چلے گی اس معاملے پہ کہ مودی صاحب کیوں آئے, ان کا کیا ایجنڈا تھا, کیا موٹیویشن تھی, اور انڈیا کے اندر جو ری تھنک آف ہز پریویس ایٹیچیوڈ, ہارڈ لائن ایٹیچیوڈ ٹوورڈ پاکستان, اس کے حوالے سے. لیکن میں دو باتیں مجھے کم از کم نظر آ رہی ہیں سب ٹیکسٹ کے طور پہ جو اعجاز نے کہا. میں اعجاز کے تمام انالیسس سے ایگری کرتا ہوں. اس کو سب ٹیکسٹ کے طور پہ میں دو باتیں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان سے ہو کے وہ یہاں پہ پاکستان آئے, اور آن ہز وے بیک فرام اے ویری سکسیسفل وزٹ ٹوورڈ رشیا. تو میرے خیال میں رشیا نے بھی ان کو یہ شاید یہ کہا ہوگا کہ آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں, نہ صرف اس وجہ سے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کی خرابی کے اندر روس کا بھی ایک کنسرن ہے, بلکہ خاص طور پہ اس وجہ سے کہ اگر افغانستان کی جو ڈیٹیریٹنگ سیکورٹی سچویشن ہے آج کے زمانے کے حوالے سے, خاص طور پہ پچھلے 2-3 ہفتے سے, کیونکہ مسلسل افغان انسرجنسی جو ہے وہ ایک سے ایک جو ہے افغانستان کے جو ضلع ہیں ان کے اوپر ان کا قبضہ جاری ہے, اور ایز وی اسپیک تو اس وقت بھی سنگین کے ایریا میں وہ افغان اور مجاہدین اور جو افغان حکومت ہے اس کے درمیان ایک وہ جنگ کی کیفیت آ رہی ہے. اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ افغان پارلیمنٹ کے اندر جو مودی صاحب نے جو پاکستان کے بارے میں جو کہا وہ بہت ہی زہر آلود تھا. انہوں نے کہا جی کہ نرسریز آف ٹیررزم ہیں جو کہ پاکستان کا نام لیے بغیر, لیکن سبھی پوری دنیا کو پتا کہ وہ تو نہ تو نرسری جو ہیں وہ ایران کے اندر موجود ہیں, یا اگر ہوں بھی تو اس کی اتنی زیادہ بات نہیں تھی, نہ ہی وسطی ایشیا کے اندر موجود ہے, اشارہ پاکستان کی طرف تھا. تو میرے خیال میں ان کا یہ خیال تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف اتنی سخت زبان جب انہوں نے کی ہے اس کو تھوڑا سا ٹیمپر کرنے کے لیے, اگر دیکھیں کہ کیا پاکستان کے پرائم منسٹر کے پاس اتنی فلیکسیبلٹی موجود ہے کہ اگر وہ پرائیویٹ وزٹ کے طور پہ وہاں پہ آنا چاہتے تو بات وہاں سے چلی. باقی جہاں تک اس کو کوریوگراف کس نے کیا, اس کے لیے میرے خیال میں کوریوگراف کسی نے نہیں کیا. میرے اپنے نزدیک کے مطابق, میرے اپنے تجزیے کے مطابق کوریوگراف اس کو مودی صاحب نے کیا, اور اگر کوریوگراف کرنے کی پوزیشن میں کوئی طاقت موجود ہے تو وہ انڈیا کا وہ جو خاص طور پہ انڈیا کا جو بگ میگنیٹ جس کو ہم کہتے ہیں, جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, جو کہ انڈیا کی پالیسی کے اوپر بڑی اس کی چھاپ ہے اور اس کا واضح انفلوئنس بھی موجود ہے. اس میں متل صاحب کا نام لیا جاتا ہے, اور بھی بہت سارے انڈیا کے اکنامکس, تو وہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کو کہ انڈیا اور پاکستان کی انگیجمنٹ ہو جس کے اندر ان کا ایک ذاتی جو ہے وہ اکنامک جو ہے وہ مفاد جس کے اندر شامل تھا. تو میرے خیال میں یہ جو موو ہے اٹ واز ڈیفینیٹلی ان اناؤنسڈ, تو دیٹس وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ایز اے سرپرائز وزٹ, لیکن یہ ان پلانڈ وزٹ نہیں تھی. اس کا میرے خیال میں اس کے تانے بانے جو ہیں وہ پیرس سے شروع ہوتے ہیں اگر ارلیئر سے اس کو دیکھا جائے, اور اس کے بعد وہ بینکاک جاتے ہیں, اور پھر جو ہے لیکن پلانڈ ہونے میں کوئی حرج بھی تو نہیں ہے. نہیں دیکھیں وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر پلانڈ وزٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹ واز ناٹ اے ان پلانڈ وزٹ, لیکن اٹ واز ان اناؤنسڈ وزٹ. اور مودی صاحب جو ہے وہ شاید اس بات کے بھی شاید اس بات سے بھی شاکی تھے کہ جب وہ اگر پاکستان کے دورے کے اوپر وہ جاتے ہیں اور وہ اس کو ایک سیمی آفیشیل ٹچ اگر حکومت پاکستان اس کو دے دیتی ہے, فار ایگزامپل اگر وہ اف ہی وڈ ہیو بین آسکڈ ٹو کم ٹو دی گورنر ہاؤس, فار ایگزامپل میڈیا کے اندر بہت ساری بات ہو رہی ہے کہ گورنر ہاؤس کے اندر ان کو کیوں نہیں بلایا گیا, تو دیٹ وڈ ہیو گیون اٹ اے سیمی آفیشیل ٹچ. تو ہی ڈیڈنٹ وانٹ ٹو ڈو دس, ایکچولی اٹ واز اے اسٹاپ اوور وزٹ. اور اس کے بعد میرے خیال میں, کم از کم میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں, میرے خیال میں جب وہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ ایئرپورٹ پہ آئیں گے, وہیں سے ملاقات کر کے اور وہ فارن سیکرٹری لیول کی ٹاکس کے ایجنڈا کا اناؤنسمنٹ کر کے وہ اپنے گھر چلے جائیں گے. لیکن میرے خیال میں وہاں پہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ لاہور تک تو آئی گئے ہیں, تو وہاں پہ ہماری حکومت ہے, تو کم از کم آپ جو ہے ہمارے گھر تشریف لے آئیے. تو اس کے بعد جو ہے وہ تو دیٹس آئی تھنک, اور آج اوکیزنز بھی تھے, ان کی برتھ ڈے تھی اور ایک شادی بھی تھی ان کے گھر میں, تو دیٹس ہاؤ دی ڈائنامک انفولڈڈ دس وے.